الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیات میں لگاتار اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، احسانوں کا ذکر ہوتے آخر تک بات آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بڑے احسان کیے تم پہ، اور آج اللہ نے اس کے مقابلے میں عکس میں بات بھی کی ہے کہ جس طرح میرے انعامات، احسانات تم پہ ہیں، اسی طرح میری اطاعت نہیں کرو گے، میرے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہ مشرکین مکہ کو اس وقت تنبیہ کی ہے، اور ان کے ذریعے آج تک کے قیامت تک ہر اس طبقے کی جو دین کے مخالف، دین کے لیے رکاوٹ، دین کی اذیت کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے یہ ایک وعید شدید سنائی ہے عذاب کی۔ اور اللہ نے آیت میں فرما دیا تم سے پہلے والے لوگوں نے دین کی مخالفت کی ہے، نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا عذاب لائے، ان کی بنیادیں اکھیڑ ڈالی، چھتیں گرا کے رکھ دی ہیں۔ فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا بھی پھر ان کو عذاب ملے گا۔ آخرت میں فرمایا اللہ ان سے پوچھے گا میرے شرکا کہاں ہیں، پیش کرو، تم میرے مقابلے میں آتے تھے، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ پھنسیں گے۔ وہاں دو قسم کی بات ہے، علماء کرام میدان میں آ جائیں گے وہاں پر بھی، اور کہیں گواہی دیں گے یا اللہ دنیا میں ان لوگوں نے دین کی مخالفت کر کے دین کی رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر فرشتے موت کے وقت ان کی پٹائی کرتے ہوئے ان کی روح نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ اقرار کریں گے لیکن فائدہ نہیں، عذاب الہی ہوگا۔ اللہ دین والوں کی مخالفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنی کما حق اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا قد مکرا، پکی بات ہے تدبیریں کی ہیں،
چالیں چلی ہیں، مکر خفیہ چال چلنا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان مکہ والے اور آج والوں سے پہلے تھے، ان نے بھی بڑی چالیں چلی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پھر اللہ لے آیا ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے اکھاڑتے ہوئے، پھر اللہ آ گیا۔ اللہ ویسے اللہ آ گیا، اللہ آیا تو کیسے آیا؟ عذاب لے کر آیا، اللہ عذاب لایا۔ بنیانہم، ان کی عمارتوں کے اوپر، من القواعد، بنیادوں سے، فخر، پھر بنیادیں بھی برباد، فخر، پھر گر پڑے، علیہم، ان کے اوپر، السقف، چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں تھا، آ گیا عذاب، اپنے مکانوں میں برباد۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، چالیں تو چلی تھیں انہوں نے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، یخزی، اللہ رسوا کرے گا، ہم، ان لوگوں کو، ویقول، اور اللہ کہے گا، وہاں پر پوچھے گا، این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ دنیا میں میرے مقابلے میں شریک ٹھہراتے، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، این شرکائی، میرے شرکا کہاں ہیں؟ الذین کنتم، وہ شرک، وہ لوگ، کنتم تشاقون، جس میں تم مخالفتیں کرتے تھے دین والوں کے سے، فیہم، ان شریکوں کے بارے میں، او جی ہمارے یہ فلاں، ہمارا فلاں، ہمارا فلاں، تم کون ہو؟ فرمایا تم تو بڑی مخالفتیں۔ قال الذین، اور کہیں گے اسی وقت علماء کرام، وَأُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا تھا، وہ علماء بولیں گے، ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور بریائی، علی الکافرین، کافروں پر ثابت۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علماء بھی بول جائیں گے، دنیا میں ہمیں تنگ کیا، آج تو ہو گیا کام۔ اور فرمائے یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ تھے، تتوفاہم، ان کو روحیں نکالی تھیں، ہم، ان کی، الملائکہ، فرشتوں نے، یہ ایسے لوگ تھے، ظالمی، ظلم کر رہے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ پر ظلم کوئی نہیں کرتا ہے، وہ ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا، پھر وہ پیش کریں گے، السلام، آج فرمانبرداری، بس جی اب ہم فرمانبردار، اب ہم فرمانبردار، ما کننا نعمل، ہم نہیں کرتے تھے کوئی عمل، من سوء، بریائی کا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ بلا، کیوں نہیں، تم نے سب کچھ کیا، ان اللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، فلبئس، البتہ بہت ہی برا ہے، مثویٰ، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ بڑا تکبر یہ ہے آدمی دین کے مقابلے میں بڑا بنے، وہ کل بھی آپ کے سامنے تکبر کی بات ہوئی، لیکن دین کے مقابلے میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ بڑا تکبر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے، جیسے میں نے ذکر کیا، وعید سنائی ہے۔ ابھی تک سورۃ النحل میں چلتے ہوئے اپنی ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے 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 آخر میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، کل تو فرما دیا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہ کا بھی، جن کو گناہ کروایا ان کے گناہ کا وبال بھی ان پر ہوگا، ان کو بھی گناہ کا وبال ملے گا، لیکن سبب یہ بنے، ان کو سبب بننے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔
آج اللہ نے وحی سنائی، اور یہ اللہ کا ایک بہترین اسلوب ہے، اپنے انعامات اپنے احسانات ذکر کرتا ہے۔ مانو میری قدرت، مانو میری اطاعت، مانو میرے احسان، مانو تم میرے احسانوں میں ہو، نہیں مانو تو ایک دوسرا انداز ہے، عذاب، تخویف والا، ڈراؤ والا۔ اور آج اللہ نے ڈراؤ والا انداز رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں، دنیا کے بھی اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کے ساتھ چالیں چلی تھیں، نبی سے پہلے بھی چلی ہیں، اور قرآن نے ذکر ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پکی بات ہے چالیں چلی تھیں ان سے پہلے والے لوگوں نے، مکہ سے پہلے والے لوگوں نے۔ اللہ نے نبی کو بھی بتایا اور اس طبقے کو بھی بتایا، 14ویں صدی والوں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی چالیں چلی دین کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں۔ ہر قسم کی چال کے اندر دین سے دور کرتے، دین کے راستے میں رکاوٹ پڑتے، دین والوں کو حقیر سمجھتے، دین کو مٹانے کی تدبیریں کرتے، بڑی بڑی چالیں ہیں۔ محدثین کرام نے یہاں ان چالوں کا تذکرہ کیا قرآن ہی کے حوالے سے، کیا کیا چالیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چال تھی، مکہ کے راستوں میں 2 بندے کھڑے ہوتے تھے اور آنے والے لوگوں کو بتا دیتے اندر ایک بگڑا ہوا آدمی، معاذ اللہ، ایک مجنون ہے، کبھی کہہ دیتے جادوگر ہے، اس سے نہ ملنا، اس کی بات سنتے ہی اس کا جادو چل جاتا ہے۔ حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا تھا تو مجھے انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، ہم 2 ساتھی تھے، میں عمرہ کیا اور بچتا تھا اس آدمی سے، بچنے 3 دن میں نے طواف کیا، بیت اللہ کے سائے میں رہا، میں نے تیسرے دن فیصلہ کیا کہ بھائی عقل میری بھی ہے، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، بندہ کھائے گا تو نہیں، مل جائے تو کیا حرج ہے۔ میں نے عرض کیا مل جائے تو کیا ہے، اللہ نے مجھے ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میرے دل میں لگا بندے کا انداز بڑا اچھا ہے، بندے کی گفتگو بڑی اچھی ہے، بندے میں ملنساری بڑی اچھی، اس نے مجھ سے گفتگو کر کے دین کی دعوت دی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا کہ امت کو سنا دو۔ نبی نے جب اس کو کلمہ پڑھایا اللہ نے اس کو مومن بنا دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں مشکلات ہیں، اس کا اظہار ادھر نہ کرنا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اکا دکا لوگ ہیں تکلیفیں مارے کھا رہے ہیں، آپ باہر کے آدمی ہیں، آپ کو ہر چھوٹا موٹا کافر مارے گا، کوئی دفاع والا نہیں ہوگا، تو آپ نے یہاں بتانا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں حق کا اظہار کروں گا۔ نبی نے فرمایا میری طرف سے پابندی ہے۔ اس نے کہا آپ کی پابندی میں مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں چلا گیا، جا کر اپنی قوم کو نبی کے بارے میں بتایا، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، ریاست اسلامی بنی، میں وہاں پہنچ گیا اپنے افراد کو لے کر۔ لیکن مکہ میں بڑی چالیں تھیں، مارنے کی چالیں، راستے بند ہونے کی چالیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اس کے لیے رکاوٹیں۔ قد مکر الذین، اللہ نے فرمایا یہ چالیں پہلے والوں نے بھی چلی تھیں، بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیچھے آپ نے سورۃ ہود میں سنا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھیں۔ شعیب علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بندہ شعیب کو نہ ملے علیہ السلام، کوئی بندہ ان کے ساتھ تعلق نہ قائم کرے، اور شعیب علیہ السلام کو حقیر بھی سمجھتے، تو کیا ہے ہمارے مقابلے میں، ہماری مال، ہماری دولت، ہماری کر فر۔ اللہ اکبر، پیغمبر کمزور پڑ گیا تھا ان کے آگے، اور کہتے ہیں ہم تو آپ کو ضعیف کمزور خیال کرتے ہیں۔ اور
وہ تکلیفیں گزرتے 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 ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے. اپنی بچیاں نابینا ہو گیا دعوت دے دے کر، راستے اس کے بند، بکریاں بچیاں چراتی تھیں اور گزارا کرتی تھیں. بکریوں پہ پانی بند، چراگاہ بند، سارے بند. کیا ہے جی؟ ہم یہ ہم تھا. قرآن نے اس کو ذکر کیا، پہلے بھی آپ نے سنا. اتنی تکلیفوں کے ساتھ بڑی چالیں چلیں، اور شعیب علیہ السلام نابینا ہو کر چلتے، آ کر گھنڈے اس کو دھکا دے دیتے تھے، ختم ہو جائے گا. کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو بھی بتایا، نبی یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آپ کے راستے میں کانٹے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ شعیب علیہ السلام کو دھکے دیتے، آپ کو رات کو دھکا دے دیا تو کیا ہو گیا؟ شعیب علیہ السلام کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ مکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، آپ پر گند ڈالتے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، یہ چالیں پہلے والوں نے بھی چلی، ان کی چالیں بھی خاک میں ملی، ان کی چالیں بھی خاک میں ملیں گی انشاءاللہ. دین غالب رہے گا، اور ان کی چالوں کا ان کے اوپر عذاب آئے گا. ان پر بھی آیا، ان پر بھی آئے گا. اور شعیب علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی، مال تھا، دولت تھی. یہی قرآن نے جو کہا ہے، اللہ نے پھر آیا اپنا عذاب لے کر ان کے گھروں میں آیا، باہر نہیں. وہی گھر، وہی زمینیں، وہی باغات. اللہ نے ایسا عذاب لایا، اصحاب الایکہ، باہر باغات والے، جنگل والے، سیر و تفریح کی جگہ. ادھر سیر و تفریح کی جگہ ہے نا، بڑی اعلیٰ قسم کی، اور چلے جاتے ہیں وہاں بھی سیر و تفریح والے کا ہے. گھروں کے اندر الگ، سیر و تفریح والے مقامات میں اللہ نے شدت کی گرمی لائی، اور کہنے لگے آ جاؤ جی، بادل برسنے لگا ہے. جب بادل کے نیچے آئے، ٹھنڈی ہوا اللہ نے چلائی، سارے کہنے لگے ماشاء اللہ، ہم مزے والے. شعیب کی باتیں بیکار، شعیب بیکار. یہ کرتے کرتے اللہ نے بادلوں سے آگ برسائی، تباہ کر دیے. اور بستیوں کے اندر قرآن کہتا ہے قد مکر الذین من قبلہم، چالیں چلی تھیں پہلے والوں نے بھی بڑی. فأتی اللہ بنیانہم، اللہ ان کی عمارتوں میں آیا. اللہ کا آنے سے مراد اللہ کی رحمت آئی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا حکم آیا. عذاب آیا ان کی بنیادوں میں، من القواعد، بنیادوں سے. اللہ نے بنیادیں اکھاڑ دیں. فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کی چھتیں ان کے اوپر گر گئیں، نیچے دب کر مسمار ہو گئے. اور کوئی وہاں آگ میں جلس گئے، کوئی ادھر برباد. فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ فرماتے اللہ عذاب لے کر آیا، پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ کا عذاب زیادہ آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر انسان خود دوڑ کر جاتا اس جگہ، کہتا ہے بعد میں کہتے پتہ ہی نہیں چلا، میں گیا تھا اس کام کے لیے یہ ہو گیا، فلانا گیا تھا اس کے لیے یہ ہو گیا. اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا، ساری تدبیریں کارگر نہیں ہوتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا میں عذاب تھا چالیں چلنے والوں کا. آخرت کا عذاب اللہ نے آگے سنایا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دین کو، دین والے، کل تو گزرا تھا تکبر کرنے ہی نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. کل گزرا تھا تکبر وہ ہوتا ہے جو دل میں انسان حق کو جھٹلائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. کسی عام آدمی کو بھی حقیر نہ سمجھو. کیا پتہ اللہ کی رحمت اس پہ آ جائے تو کیا کریں گے ہم. حقیر نہیں سمجھنے ہیں. اللہ کے فیصلے، اللہ جس حال میں تو رکھے ہمیں ہدایت دے دے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو حقیر، دین والوں کو حقیر، علماء کو حقیر. علماء سمجھاتے تھے تو یہ کیا کرتے؟ حقیر. اللہ نے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، اور رسوا کر کے ان کی گرفت کرے گا. کہ فیسوں ویقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ شریک، میرے مقابلے میں تم کہتے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. کہاں ہیں وہ میرے شرکا؟ میری بات چھوڑ کر ان کی چلتی تھی، میری اطاعت کے مقابلے میں ان کی اطاعت.
وہ کہاں ہیں میرے شرکا کنتم تشاکون فیہم، جن کے بارے میں تم علماء سے لڑتے تھے. تشاکونہم، تم لڑتے تھے ان کے بارے میں. وہ جی ہمارا یہ ہے، ہم یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے تھے لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، منات کے بارے میں، اور آج کل بھی لڑتے رہتے باطل کے بارے میں. اور خدا کے بندو دین کی بات کرتا ہے ایک آدمی تو اس کی بات مانو. اس کے بارے میں فرمایا اے کہاں ہیں وہ شرکا جو تم میرے علماء سے لڑتے تھے. جب یہ پھنس جائیں گے اللہ علماء کو کہے گا علماء آ جاؤ، دنیا میں تم نے ان کو سمجھایا تھا. قرآن دوسری جگہ کہتا اللہ کہے گا کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، آواز لگاؤ سمجھاؤ، سمجھایا تھا. اللہ کہے گا، علماء کہیں گے قال الذین اوتوا العلم، علماء کہیں گے یا اللہ ہم نے سمجھایا. نبیوں کو بھی پوچھے گا نبیوں سمجھایا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مجرم کے لیے حجت تام کر کے اللہ نبی کو بلائے گا، علماء کو بلایا جاؤ. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، 950 سال تبلیغ کی ہے. قوم کو کہا ہے تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، تم نے شرک میں تھے، ہٹ دھرمی میں تھے، گمراہی میں. نے کہا کوئی بھی ما جانا من نذیر، جھوٹ. نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا آجا بتا ان کو میں نے بتایا تھا. نوح علیہ السلام کہے گا یا اللہ میں نے 950 سال مار کھائی ہے ان سے، میں نے مارے کھا کر ان کو سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا. قرآن دوسری جگہ سورۃ نوح میں کہتا ہے میں رات کو ان کے دروازوں پہ گیا، دن کو گیا، میں تڑپتا رہا، یہ مجھے مارتے رہے. اللہ اکبر. اللہ کہے گا آپ کا گواہ کوئی ہے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو لاؤ، وہ علماء گواہی دیں گے. جب انہوں نے کہا نوح علیہ السلام ویسے کہتے ہیں تو کہا گواہ کون ہے؟ امت محمدیہ کے لوگ. ان کو لایا جائے گا، اس وقت یہ کہیں گے یا اللہ یہ بہت دیر بعد آئے ہیں. علماء گواہی دیں گے. علماء تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ یا اللہ سچے قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے، ہم قرآن کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں، علمی گواہی. تو یہاں بھی علماء بولیں گے قال الذین اوتوا العلم. اس وقت علماء کرام ان کے حق میں بولیں گے تو بولنے کے بعد کہیں گے سنا جن کو علم دیا گیا ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج رسوائی اور بریائی کافروں پر ثابت ہو چکی ہے، منکروں پر. دنیا میں تمہارے چکر تھے، تم نہیں مانتے تھے، آج رسوائی ہوئی نا، عذاب ہوا ہے، ساری بریائی آپ پر آ گئی ہے. اور نمبر 2 فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب فرشتے بھی ان کی روح نکالتے تھے تو سرکشی کے عالم میں، اور فرشتے روح نکالتی کہتے آج ہم نے روح نکالی، سیدھے جاؤ جہنم میں ظالموں. قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فرشتے روح نکالتے وقت ان کو تھپڑ بھی مارتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تتوفاہم الملائکہ، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ تھے فرشتے ان کی روح نکالتے تھے اس حال میں ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. تو قیامت کے دن یہ کہیں گے آج اطاعت، آج اطاعت. وَأَلْقَوْا السَّلَامَ، آج سلامتی پیش کریں گے یا اللہ، تابعداری فرمانبرداری. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کبھی برا عمل نہیں کریں گے. اللہ کہے گا ان باتوں کو چھوڑو، بلا ما کننا، ہم نے کوئی برائی نہیں کیا، مانتے تھے. اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم نے کرتوت کی اللہ خوب جانتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم، آج جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما. اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما. دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما. امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے.
یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہتری کے فیصلے فرما دے، امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ دشمن کی سازشوں کو امت مسلمہ کے مقابلے میں ناکام فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ پوری امت کے حوالے سے ایک امن کا پیغام ملنے کی نوعیت پاکستان کو ملی، اللہ اس میں اس کو سرخروئی نصیب فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسی دوران اللہ دین کے غلبے کے لیے تبلیغی جماعت کا اجتماع ہونا چاہتا ہے مسجد ابو القاسم میں، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی رکاوٹوں کو دور فرما اور اس کے پورے مقاصد اس کو نصیب فرما۔ اللہ تو مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، ہم سب کو فرمان بردار زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔